فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجد ساعة فلا يذهبن ولا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا، محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین مائیں، بہنیں، بیٹی، اللہ احکم الحاکمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات، ذو الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ان قریب اللہ کے فضل و کرم سے 10 ذو الحجہ کا وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن مسلمانوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے حلال مال سے خریدے ہوئے، سنبھالے ہوئے، پالے ہوئے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں. تو یہ قربانی کیا ہے، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، اس بارے میں آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، قربانی قرب سے ہے،
کہ جس کا معنی ہے کہ ایسا عمل کرنا جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ کے قریب ہو جائے. اور یہ قربانی کئی طرح سے ہے. بندے کا مال اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی ایک قربانی کی ہی قسم ہے. بندے کا اللہ کی راہ کے لیے نکلنا، اپنی جان کو لے کر جہاد کے میدان میں آنا، یہ بھی ایک قربانی ہے. اور بندے کا اپنے مال سے جانور خرید کر اس کی گردن پر چھری چلانا اور اس کا گوشت پھر خود بھی کھانا اور اپنے رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کو بھی کھلانا، یہ ایک قربانی ایسی ہے کہ جس کو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذو الحجہ کے دن اس عمل سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں لگتا کہ بندہ اپنا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے. اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی فوقیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یذبح. کائنات کے لوگوں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، وہ بندہ اس کے باوجود ایسا عمل نہیں کرتا. فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ بندہ مسلمانوں کی عید کی نماز کی جگہ میں داخل نہ ہو، یعنی وہ مسلمانوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے. اور بعض تو محدثین اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، بعض استحباب کے قائل ہیں کہ یہ مستحب ہے، سنت عمل ہے. بہرحال اس میں صحیح راجح موقف یہ ہے کہ جو بندہ وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. اور جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بندہ قربانی کرے. جس کے پاس توفیق نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اگر وہ نہیں بھی کر سکتا، اس کی نیت ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، تو اللہ اس کے جذبے اور شوق کے بدلہ میں اس کو اجر ضرور عطا فرمائے. تو حضرات، یہ عمل کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ایک دن مقرر کر دیا ہے، اس دن جانوروں کی گردنوں پر چھری چلانی ہے اور گوشت تقسیم کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہہ دیتے سال میں جب دل چاہے آپ کے پاس توفیق ہو تو قربانی کر لینا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ 2-4 ماہ کے بعد ایک دن آ جاتا، یا ہر ماہ کے اندر کچھ دن خاص کر دیے جاتے کہ اس دن لوگ قربانی کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک ہی دن خاص کر کے تمام مسلمانوں کو اس دن قربانی کا حکم دیا؟ اس کے مقاصد کیا ہے؟ ان باتوں پر ذرا توجہ فرمائیے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین.
اللہ اللہ حضرات آئیے توجہ فرمائیے ذرا، قربانی کتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر عمل کوئی نہیں۔ قربانی کتنا پیارا عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کہ جانور قربان کرو گے، جو جانور آج اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، قیامت کے دن اس کے بدلہ میں میرا اللہ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، یہ اتنا عظیم عمل، اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اے کائنات کے لوگوں، ہم نے تمام امتوں پر ہر امت کے لیے قربانی بنائی ہے۔ اللہ اللہ، جعلنا منسکا، قربانی کا طریقہ بنایا ہے، قربانی کے اصول بتلائے گئے۔ اللہ اللہ، پہلی بات کہ یہ جو قربانی ہے یہ وہ عمل ہے جو صرف امت محمدیہ پر نافذ نہیں ہے، صرف جناب نبی عیسیٰ کی امت پر نہیں ہے، صرف نبی موسیٰ کی امت پر نہیں ہے، بلکہ ہر امت جو اللہ کی زمین پر آئی ہے، اللہ نے ان کو قربانی کا طریقہ ضرور بتلایا ہے، قربانی کا حکم ضرور دیا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ کیجئے نبی آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اول اولاد میں بھی قربانی کا کیسا جذبہ پیدا کیا۔ اللہ اللہ، وہ حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کی قربانی کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله المتقين۔ اللہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر آدم کی اولاد میں پہلی اولاد جو آدم علیہ السلام کی، اس میں بھی قربانی کا ذکر فرمایا۔ پڑھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے ان دو بیٹوں کا قصہ تو پڑھیے نا، آدم کی اس اولاد کا ذکر تو پڑھیے نا جس اولاد میں اس کے دو بیٹوں نے قربانی کے لیے تیاری کی ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ کیجئے، غور کیجئے ذرا، قربانی اس وقت بھی لوگ کیا کرتے، لیکن مقصد کیا ہوتا، شوق اور جذبہ کیا ہوتا کہ میں سب سے بڑی قربانی کر لوں؟ نا نا نا، یہ جذبہ نہیں ہوا کرتا کیا میرا نام بن جائے قربانی کے اندر؟ نا نا نا، یہ جذبہ نہیں ہوا کرتا۔ جذبہ قربانی کیا ہوا کرتا؟ حابیل کہتا ہے کہ میں جو قربانی کروں گا وہ اللہ کی راہ میں زیادہ قبول ہو جائے گی، اور قابیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو قربانی اللہ کی راہ میں کروں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ان کو یہ شوق نہیں کہ زیادہ میں کر لوں، جذبہ یہ ہے کہ میری قبول ہو جائے۔ اللہ اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کہ جو بھی لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ مال اٹھاتے اور ایک اونچی پہاڑی پر رکھ دیا کرتے۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں،
ایسے اونچی جگہ پر پہاڑی پر اپنا مال رکھ دیا گیا ہے۔ اب جس کی قربانی اللہ کو قبول ہے وہ آگ آسمان سے آتی، آسمان سے آگ آتی، اس قربانی کے مال کو اٹھا کر لے جاتی یا جلا کر راکھ کر دیتی۔ اللہ اللہ دوسرے بندے کے مال کو وہیں پر چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ اللہ یہ قربانی کا طریقہ ہوا کرتا۔ حضرات دیکھیے میرے اللہ کا ہمارے اوپر کیسا احسان ہے، کیسا فضل ہے میرے رب کا تیرے اور میرے اوپر۔ اللہ اللہ اگر آج بھی ایسا طریقہ ہوتا نہ جانے ہر سال کتنے لڑائی اور جھگڑے ہو جایا کرتے اس بات پر۔ آج ایسا اصول ہوتا نہ جانے کتنے لوگ شرم کے مارے مر جایا کرتے کہ یار میری قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی نا۔ اللہ اللہ یہ میرے رب کا فضل ہے، قربانی کرنے والا امت محمدیہ کا نیک انسان ہے، پاک انسان ہے، حلال مال قربان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اب قبولیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا نا۔ اللہ اللہ قربانی کرنے والا کوئی بدکار انسان ہے، گنہگار انسان ہے، جیسی بھی مال کی قربانی کر رہا ہے۔ کائنات کے لوگوں میرے اللہ نے اس دنیا میں پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اللہ قربانی قبول ہے یا نہیں قبول اس بات کا یہاں پر ذکر نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ اس لیے اللہ نے تمام مسلمانوں کی عزتوں کو بچا لیا ہے نا کائنات کے لوگوں۔ اور اس سے بڑھ کر اس وقت کی قربانی مال اللہ کی راہ میں قربان کیا گئے، مال بھی نہیں آتا اور جناب ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن آج ہمارے لیے اللہ کا کتنا فضل ہے کہ مال بھی اپنا ہے، قربان کرنے کے بعد کھانا بھی ہم نہیں ہے، اس کی موج بھی ہم نہیں کرنی ہے، گوشت بھی ہم نہیں اڑانا ہے، اس کے جناب تمام لوازمات بھی ہم نہیں کھانے اور کھلانے گئے۔ اللہ اللہ میرے رب نے فضل کر دیا لوگوں۔ اس وقت لوگ قربانی کیا کرتے تھے، قبول ہوئی تو ختم ہو گئی، نہ قبول ہوئی تو ضائع ہو گئی۔ آج کے دور میں میں نے مسلمانوں پر فضل کیا، قربانی کر دی ہے، نیک ہے یا گنہگار ہے، قبول ہونی ہے نہیں ہونی یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہر بندہ ہی قبول کا اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فضل کیا کہ کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، قربانی بھی تمہاری ہے، صدقہ بھی تمہارا ہے، اجر بھی لوگے اور اپنی دنیا کے اندر اس سے فائدہ بھی حاصل کرو گے۔ اللہ پر ایک تو قربانی کرو گے، دوسرا فائدہ حاصل کرو گے۔ اللہ اللہ آیت رات زی وقار میں نے یہاں پر جو بات بیان کی کہ ہر امت کے اندر قربانی کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان فرمایا ہے، ہر امت کے اندر قربانی ضرور ہے۔ اللہ اللہ اب آئیے میرے موضوع کی طرف، یہ قربانی فرض کیوں اللہ تعالیٰ نے نافذ کیوں کی ہے، لوگوں کو قربانی کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ اللہ کیا اللہ کو لوگوں کے گوشت کی ضرورت ہے؟ نہ نہ نہ۔ کیا اللہ کو لوگوں کے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہ نہ نہ۔ کیا اللہ کو خون کی ضرورت ہے؟ نہ نہ نہ۔ قربانی کیوں اللہ نے یہ نافذ کی؟ فرمایا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام۔
اللہ اللہ پہلا جو مقصد ہے یہ قربانی کا، فرمایا لیا ذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کا علم بلند کیا جائے، علامہ رزقہم، وہ مال جو تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا ہے اس کو جب اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کا نام لیا جائے اپنے چوپایوں پر۔ حضرات اس سے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا ہے کہ قربانی کا جو ایک دن اللہ نے مقرر کر دیا، عید الاضحیٰ کا دن اور جناب ایام تشریق، یہ اوقات جو اللہ نے مقرر کیے ہیں قربانی کے، یہ اس بات کا اعلان کرتے گئے، یہ لوگوں کو پیغام دیتے گئے، اے کائنات کے لوگوں، اس دنیا کے اندر کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا داتا، کائنات کا رازق، کائنات کا مشکل کشا اللہ ہے، اور جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے یہ قربان بھی ہے تو اسی اللہ ہی کے نام پر قربان ہے۔ اللہ اکبر، اس اللہ کے نام پر قربان ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے آنے سے قبل اور مشرکین ہر دور میں جو بھی بت پرست ہوا کرتے، وہ جو اپنے مال کی قربانی دیا کرتے غیر اللہ کے نام پر دیا کرتے، لوگ اپنے جناب بتوں کے نام کی بلیاں دیا کرتے، کوئی صاحبہ بکری اپنی کو مقرر کر دیتا، کوئی جناب ایسے جانوروں کو اپنے جناب بزرگوں کے نام پر وقف کر دیا کرتا، نذرانے پر لگا دیا کرتا۔ اللہ نے ایک دن مقرر کر کے واضح کر دیا، اے کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور قربان نہیں کیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک تو اللہ کی توحید کا علم بلند کیا جائے، اللہ اللہ۔ اس لیے حضرات آج بھی میں پیغام دوں گا، ہم بھی اگر اپنی قربانی کو اللہ کی راہ میں مقبول بنانا چاہتے ہیں، پہلا اصول یہ اپنائے کہ قربانی صرف اللہ کے نام کی ہے، نہ کسی دربار کے نام کی ہے، نہ کسی مزار کے نام کی ہے، نہ کسی پیر کے نام کی ہے، نہ کسی فقیر کے نام کی ہے، نہ کسی ولی کے نام کی ہے، حتیٰ کہ نہ کسی نبی کے نام کی ہے۔ لوگوں لیذکر اسم اللہ علامہ رزقہم، اللہ کے نام کی قربانی کیجیے، اللہ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کرنے کے بعد پھر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، الہکم الہ واحد۔ اللہ نے پھر فرمایا لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہارا بگڑیاں بنانے والا ایک ہے، اللہ اللہ۔ حضرات اللہ نے بار بار توحید کا ذکر اس وجہ سے کیا، لوگوں سمجھ جاؤ قربانی اللہ کی توحید کا عالم ہے، قربانی نعرہ ہے اس بات کا کہ داتا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، بنیے بگاڑنے والا بھی اللہ، اولادیں دینے والا بھی اللہ، اولادیں چھیننے والا بھی اللہ، بارشیں ڈالنے والا بھی اللہ، انار و اناج اگانے والا بھی اللہ، شفائیں دینے والا بھی اللہ۔ آج کے بعد میں جو جانور اللہ کی راہ پر قربان کر رہا ہوں، میرا یہ پیغام ہے جیسے ساری کائنات کا مالک و خالق اللہ ہے، ویسے ہی کائنات کے رب کی عبادت بھی کرنے میں میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، اللہ ہی کے نام پر دوں گا، اللہ اللہ۔ یہ پہلا مقصد ہے، اللہ اللہ۔ آئیے دوسری بات اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا،
فرمائی، فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ اللہ لوگوں اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ اللہ یہ دوسرا مقصد ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار، پہلا مقصد قربانی کا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ اور دوسرا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کا اقرار کیا جائے، اللہ اللہ فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، لوگوں اپنے جانور قربان کرنے سے پہلے اسلموا، مسلمان بن جاؤ، اسلموا کلمہ گو بن جاؤ، اسلموا ایمان والے بن جاؤ، اسلموا اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ اللہ۔ حضرات یہ کیسا سوال ہے میں کسی سے کروں، میرے بھائی تو اللہ کی راہ میں قربان اپنا جانور قربان کرنے والا ہے، بتا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ہر بندہ کہے گا مولانا میں مسلمان ہوں، اس بات میں کون سا شک ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ اللہ۔ حضرات یہ سوال اس لیے گئے کہ آج کے دور میں ہم جانور قربان کرنے کے لیے تو مسلمان گئے، جانور کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو مسلمان گئے، بلکہ اتنا جناب اتنا اپنا مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تاکہ میں سب سے بڑا مسلمان بن جاؤں، اللہ اللہ۔ حضرات جانور قربان کرنے سے مسلمان نہیں بنتا، جانور قربان کرنے سے پہلے مسلمان بننا پڑے گا، اللہ اللہ۔ اگر تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے نماز پڑھنے کے جناب توفیق نہیں ملتی، تیرا اپنا اسلام تجھے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں دیتا، اگر تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے دھوکا کرنے سے نہیں روکتا، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے گناہ سے نہیں روکتا، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے غریبوں کا حق کھانے سے نہیں روکتا، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے نہیں روکتا، اگر تو جانور قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کرنے نہیں دیتا، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے جناب ماں باپ کی اطاعت کرنے نہیں دیتا، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے حلال مال نہیں کھانے دیتا۔ او کائنات کے لوگوں، اگر تو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تیرا اپنا اسلام تجھے صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہونے دیتا، یاد رکھ قربان تو کرتا جائے گا، مسلمان نہیں ہوگا تو قبول بھی نہیں ہوگا، اللہ اللہ۔ کیوں حضرات قربانی سے پہلے مسلمان بننا بڑا ضروری ہے، اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، جائیے اگر آپ کا اسلام آپ کو اللہ کی بندگی سے روکتا ہے پھر آپ قربانی بھی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ۔ کیونکہ مسلمان بننا کتنا ضروری ہے، اللہ کا قرآن اس قرآن قربانی کے اس عظیم انسان کا ذکر کر رہا ہے جس نے قربانی دینے کی مثالیں قائم کر دی، کون؟ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں، کائنات کے رب نے جب قربانی کا ذکر کیا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا
بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا. سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب جناب اسماعیل علیہ السلام چلنے کی عمر کو ہو چکے، دوڑنے کی عمر کو ہو چکے، قریب 12-13 سال کی عمر کے ہو چکے گئے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے خواب میں دکھلایا کہ اے ابراہیم تو اپنے جانور کو، اپنے جناب بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رکھا ہے. اللہ حضرات کیا ہے اسلام، کیا ہے مسلمان ہونا. اللہ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. بڑی محبت کے ساتھ آپ کے دل میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں. چند منٹوں کے لیے اپنے دلوں کی دھڑکنیں، اپنی توجہ، اپنی سماعت میری طرف کیجئے ذرا. اللہ نے سیدنا ابراہیم کو جو قربانی کا حکم دیا ہے، خواب کے اندر دکھلایا ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. اللہ کائنات کے لوگوں، اس ابراہیم نے کیا یہ پہلی قربانی دی ہے اللہ کی راہ میں؟ کیا پہلا موقع ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا؟ اللہ وہ ابراہیم تو وہ اللہ کا پیغمبر. اللہ نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ابراہیم اسلم، مسلمان ہو جا. قال اسلمت. سیدنا ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیسا ہے، مسلمان ہونا کیسا ہے. بتا گئے اسلام کا معنی ہے مطیع و فرما بردار، اسلم کا معنی ہے مطیع و فرما بردار. اسلمت لرب العالمین. اللہ میں مسلمان ہو چکا. اللہ اب مسلمان ابراہیم کیسے ہوا ہے؟ اللہ اس ابراہیم کو اسلام قبول کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا عمل جو کرنا پڑا، اللہ کی توحید کا علم اٹھانا پڑا. اپنے اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ سے کلام کرنی پڑی. اللہ کی توحید کے لیے اہل علاقہ کو اعلان کرنا پڑا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. سیدنا ابراہیم کو اللہ کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے توحید کا اقرار کرنے کے بعد جناب اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنے باپ کی ڈانٹ کو کھانا پڑا، اپنے علاقے کی جدائی کو برداشت کرنا پڑا، اپنے آپ کو آگ میں پھینکوانا پڑا، اپنے آپ کو آگ میں پھینکوانا پڑا. لوگوں مسلمان ہونے کے لیے توجہ. آؤ میں ایک مسلمان یہ ایسے انداز میں دکھلاؤں ہمیں سمجھ آ جائے لوگوں مسلمان ہونا کیا ہے. کیا اتنا ہی بس مسلمان ہے؟ کیا اسلام کا دعویٰ کرنے سے مسلمان بن جاتا ہے؟ جناب قربانیاں کرنے سے مسلمان بن جاتا ہے؟ مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آگ میں پھینکنا پڑا، آگ میں کود پڑے گئے، علاقہ چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑ دیا ہے. بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، نمرود بادشاہ سے اللہ کی توحید کا مناظرہ کر دیا ہے. اللہ اپنے علاقے کو چھوڑنے کے بعد اکیلے اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں دی، اللہ کا شکوہ نہیں کیا. کائنات کے لوگوں 80 سال کی عمر کے بعد جب رب نے اولاد
عطا کر دی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کا حکم آتا ہے، اپنے اس چھوٹے سے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو جنگل بیابان میں چھوڑائیے۔ اللہ اللہ، مسلمان ہونے کے لیے نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو مکہ کی اس زمین پر چھوڑا جہاں پر پرندے چرندے کیا درندے بھی نہیں رہا کرتے۔ اللہ اللہ، اس ابراہیم نے مسلمان ہونے کے لیے اپنی اہلیہ، اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کیا۔ اللہ اللہ، اب میرے رب نے مسلمان ہونے کے لیے ایک اور پیغام دے دیا، ابراہیم یہ جو تیرا بیٹا اسماعیل ہے، اللہ اللہ، ساری زندگی اکیلے ہی جناب اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے، آج بوڑھے ہو چکے ہو، اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد اب جوانی کی طرف جانے کو ہے، اولاد اب سہارا بننے کو ہے، اولاد اب آسرا بننے کو ہے۔ لوگوں ہم تو کہتے ہیں او جی ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری مجبوریاں بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے مسائل بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے جناب علاقے کی وجوہات بھی ہیں۔ اور لوگوں یہ دیکھیے مسلمان جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے جناب اللہ کا پیغام آیا، بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، لے کر چل پڑے ہیں جناب اسماعیل کو، 13 سے 14 سال کی عمر کا بیٹا میرے نبی ابراہیم کا، زندگی کا سہارا نبی ابراہیم کا، زندگی کی امید نبی ابراہیم کی۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں پھر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب اللہ کے حکم پر مقام پر پہنچ چکے ہیں قربان کرنے کے، اللہ نے جو بات بیان کی، میں واقعہ بہت سارا چھوڑ کر آپ کو پوائنٹ اور مقصد کی بات پر لے کر آ رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی ساری زندگی قربانیاں دی، اب اپنے بیٹے کی قربانی لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں پہلا جملہ اللہ نے فرمایا اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جا۔ مسلمان ہونے کے لیے ابراہیم نے ساری زندگی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ہر حکم کو مانتے مانتے جب اپنی آخری امید کو لے کر، آخری اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے گئے، قربان کرنے لگے ہیں، اب اللہ کا پیغام آیا ہے۔ لوگوں سنیے سنیے سنیے، بڑی محبت سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ادھر اللہ نے فرمایا اسلمو، لوگوں قربانی کرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ ادھر سے نبی ابراہیم کو فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اللہ کو فرمایا فلما اسلم، جب میرا ابراہیم مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اسلم کا معنی مسلمان ہو گیا، اس نے میری اطاعت کو قبول کر لیا۔ حضرات آئیے ہم بھی دیکھیں کہ کیا جب ہم نے اپنا جانور قربان کرنا ہے، اپنے جانور کی گردن پر چھری رکھنی ہے، کیا میرا بھی ایمان مجھے گواہی دیتا کہ تو مسلمان ہے؟ میرا بھی ایمان مجھے اس بات کا یقین دلواتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اللہ اکبر، اگر تو تیرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ تو اللہ کا بندہ، مطیع و فرما بردار مسلمان ہے، یاد رکھ تیرے جانور کی گردن پر چھری بعد میں چلے گی، تیری جنت کا داخلہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر تجھے اعتماد ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یاد رکھ تیرے جانور کا ایک خون کا قطرہ کیا، ایک ایک بال بھی رہے گا نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرات زیوکار توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرا پیغام ہے لوگوں مسلمان ہو جائیے، مسلمان ہو جائیے، ہاں قربانی قبول ہو جائے گی، مسلمان ہو جائیے اجر مل جائے گا، مسلمان ہو جائیے جزا
رضا مل جائے گی، مسلمان ہو جائیے رضائے رب مل جائے گی۔ اللہ اللہ، آئیے تیسرا مقصد اللہ کے قرآن نے بیان فرما دیا۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن قربانی کا تیسرا بڑا عظیم مقصد بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں، یہ جو تم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اللہ ان کا گوشت بناتے ہو، ان سے خون نکالتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کائنات کے لوگوں اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں جاتا، اللہ کو تمہارے جناب پیسوں کی پرافٹ نہیں جاتی، اللہ کو کیا ملتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی ملتا ہے، تمہارے دل کا خوف ملتا ہے۔ اللہ پتہ چلا لوگوں قربانی کے لیے ضروری ہے اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، اپنے اندر للہیت پیدا کیجئے۔ اللہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ سارا سال حرام مال کھاتا رہا، سارا سال جھوٹ بولتا رہا، سارا سال بے نماز بنا رہا، سارا سال جناب چوریاں اور ڈکیتیاں کرتا رہا، سارا سال زنا کرتا رہا، سارا سال جناب لوگوں پر ظلم کرتا رہا، اب جناب عید قربان پر آ کر سب سے بڑا جانور خریدتا ہے، سب سے مہنگا جانور خریدتا ہے، سب سے زیادہ قربانی خریدتا ہے، علل اعلان اللہ کے نام پر وہ جانور قربان کرتا ہے۔ کائنات کے لوگوں، اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہا، دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا، یاد رکھو یہ ظاہری نمائش تو ہو جائے گی، ظاہری بلے بلے تو ہو جائے گی، ظاہری جناب نام تو ہو جائے گا، لیکن اس قربانی کا اجر کوئی نہیں ملے گا اگر تو اپنے اندھیروں میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر تو اپنی جناب نجی بیٹھکوں میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر تو اپنے گناہ کے وقت اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یاد رکھ اگر تو رب سے نہیں ڈرتا، جس جانور کو اللہ کی راہ پر قربان کر رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہی جانور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تو نے حکم دیا میں تو قربان ہو گیا، لیکن اس کے سامنے گناہ آیا، یہ تیرے ڈر سے نہ جھکا، اللہ بتا اس کا کیا کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں تقوی پیدا کیجئے۔ چوتھے نمبر پر ریاکاری سے بچ جائیے، مال کے دکھلاوے سے بچ جائیے، اللہ کے لیے قربان کیجئے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اپنے جانور کو قربان کرتے وقت اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے یہ دل میں بات رکھیں، اللہ میرا جانور تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ نہ کسی رشتہ دار کو دکھلانے کے لیے، نہ کسی محلے دار کو دکھلانے کے لیے، نہ کسی غریب پر احسان کرنے کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے ہے۔ حضرات پھر آپ کا جانور اللہ کی راہ میں قبول ہے۔ اللہ آئیے اگلا مقصد اللہ کے قرآن نے بیان کیا، فرمایا والی کل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔
اللہ اللہ، یہ اسی آیا مبارکہ کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے آخر میں فرمایا لوگوں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، لوگوں خوشخبری ہے ان قربانی کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے ان جانوروں پر چھریاں چلانے والوں کے لیے، خوشخبری ہے ان گوشت تقسیم کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے ان پیسہ لگانے والوں کے لیے، خوشخبری ہے قربانیاں کرنے والوں کے لیے۔ کون سے قربانیاں کرنے والے؟ بڑا اہم مقصد ہے، فرمایا المخبتین، وہ لوگ جو جانور قربان کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، جیسے جانور کو لٹا کر چھری چلا دی ہے، جانور اس کے سامنے عاجز ہو گیا ہے، ویسے ہی اللہ کے سامنے عاجز بن کر اپنی انا پر چھری چلا دیتا ہے۔ جیسے جانور کو اللہ نے اس کے سامنے عاجز کر کے اپنی گردن پر چھری چلانے کی اجازت دے دی ہے، ویسے یہ بندہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنی رشتہ داریوں میں، اپنے محلے داریوں میں اپنی انا کو چھوڑ کر، اپنے جناب چودراہٹ کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو عاجز بنا کر ہر کسی کا کی عزت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے بندے جو عاجز ہو جاتے ہیں جیسے جانور عاجز ہو جاتا ہے، جو عاجز ہو جاتے، کیا مانا؟ اپنی انا نہیں رکھتے، رشتہ داریوں میں اپنی چودراہٹ کا نام نہیں رکھتے، اپنے حسد اور بغض کو سینے میں نہیں رکھتے۔ اللہ اللہ، اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، قصور بھی بھائی کا ہے، ظلم بھی اس نے کیا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے عاجزی۔ کائنات کے لوگوں، محلے میں مسئلہ بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں تو تو بڑا ہے، تو تو بدلہ لے سکتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے بدلہ نہیں لینا، میرے اللہ نے میرے سے طاقتور جانور کو میرے سامنے زیر کر دیا ہے، میں اپنے رب کے سامنے زیر ہوں، میں اللہ کے لیے بدلے نہیں لوں گا۔ کائنات کے لوگوں، معافیوں کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایسا عاجز بناتا ہے جیسے جانور اس کے سامنے عاجز ہو کر قربان ہو جاتا ہے، یہ اپنی انا کو نہیں رکھتا، اپنے اندر کے حسد اور بغض کو مار دیتا ہے، اپنی خواہشات پر چھری چلا دیتا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ فرمایا بشر، اے پیغمبر ان کو خوشخبری دے دے، ان کے جانور بھی قبول ہیں، ان کا گوشت بھی قبول ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔